جی حدیث نمبر ہے 1011۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت نہیں نکلے، لیکن اس حال میں کہ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، میں آپ سے باتیں کر رہا تھا نہ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم بنی قینقاع کے بازار میں تشریف لے گئے، یعنی میں بھی خاموشی سے چل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ارشاد نہیں فرما رہے تھے۔ تو پھر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان کے صحن میں تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا بچہ کہاں ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کاکا کتھے ہے اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو تھوڑی دیر روک کے رکھا، جیسے کپڑے وغیرہ پہنا رہی ہوں، میں سمجھا کہ وہ انہیں کچھ پہنا رہی ہیں، غسل کروا رہی ہیں، اس کے بعد دوڑتے ہوئے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا، بوسہ دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ تو اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اس پوری حدیث کو لانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک بازار میں جاتے تھے، تو آپ بازار جائیں نبی کی سنت سمجھ کے جائیں، بازار جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں، آپ کا بازار جانا بھی عبادت بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جاتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو آج سے ہم جائیں تو نیت کر کے جائیں، میرے نبی کی سنت ہے بازار میں جانا، صحابہ اکرام کی سنت ہے بازار میں جانا، اور پھر جا کر بازار کے آداب کا خیال بھی رکھیں کہ بے وجہ ادھر ادھر مت پھریں، اور پھر یہ بھی ہے کہ شور و غوغا نہ کیا جائے بازاروں میں، یعنی شور نہ مچایا جائے، اور اپنی نظر کی حفاظت کی جائے، اپنے خیالات کی حفاظت کی جائے، اور لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، یعنی راستے میں نہ کھڑے ہوا جائے، نہ اپنی سواری کو راستوں میں کھڑا کیا جائے، اس طرح سے یعنی سارے بازار میں داخلے کی دعا جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر آپ کو جو ضرورت کا کام ہے، چیز ہے، اس کے ساتھ آپ واپس لوٹیں۔ تو یہ سارے اعمال ہم دہراتے ہیں، شریعت کے مطابق بازار جاتے ہیں تو بازار جانا بھی آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ خواتین کا بازار میں چکر لگتا ہی رہتا ہے اور بہت سارا وقت لگ جاتا ہے، ہمیں بازار جا کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کو عبادت بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹے سے مراد نواسے کو، اور فرما رہے کہاں ہے وہ، تو وہ آیا ہے تیار ہو کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بچوں سے پیار کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، ہم بچوں سے ویسے بھی پیار کرتے ہیں، بچے جس کو کہتے ہیں نا ہوتے ہی پیار کے ہیں، اور خود پیار لے لیتے ہیں، آپ کی توجہ لے لیتے ہیں، ہم ویسے بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے پیار کریں، کہ میرے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے، اور صرف اپنے بچوں سے نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ صحابیات بھی لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنے بچے کو رکھ دیتی ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ بسا اوقات پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور آپ برا نہیں مناتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پیمپرز وغیرہ تو اس دور میں نہیں تھے، تو آپ خود اپنے اس کپڑے کو بھی دھو رہے ہیں جو گیلا ہو گیا، تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، اور بچوں سے پیار کرنا نبی پاک کی سنت ہے، اور اپنے بچوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو، نواسے کو یعنی بوسہ دیا، تو بچوں کو بوسہ دینا بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس بدوی صحابی تھے، وہ تشریف فرما تھے، حضرت حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لپٹایا، جیسے بچوں سے پیار آتا ہے، تو بوسہ دیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اس کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ انسان کے اندر رکھے گئے رحم کی وجہ سے ہوتا ہے جو بچوں پہ آتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں بچوں کو دیکھ کے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، کیا ہے یہ، یعنی ایک طرح سے مائیں الجھن میں پڑی ہوتی ہیں، سیاپا پایا دیا جب سے ہماری زندگی میں آئے ہیں، نہ اپنے سکھ کی نیند ہماری رہ گئی، نہ کہیں جانے آنے کا رہ گیا، اور خاص طور پہ کوئی شادی بیاہ کے فنکشن میں تو مائیں ایسے تنگ پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ یعنی آپ ان کا خیال رکھیں ہر جگہ پہ، ظاہر ماؤں کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، مائیں جب ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہیں تو ضد میں اور باتوں میں اور الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے ماؤں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صرف اپنی اولاد نہیں پال رہی ہیں، آپ اپنے نبی کی امتیوں کو پال رہے ہیں۔ جب اس احساس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو قربان چڑھاتے ہیں اور ان کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ کو بچوں کو پالنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ویسے ہی عبادت ہے بچوں کو پالنا، آپ کسی اجنبی کو، غیر کو کھانا کھلائیں نا ثواب ہے، اپنوں کو کھلاتے ہیں نا وہ بھی ثواب ہے، اس میں دوہرا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں،
اپنے بچوں پہ شفقت کر رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے، اور بیٹیوں کے تعلیم و تربیت پہ تو جنت کی نوید بھی ہے نبی پاک کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان کی فضیلت و عظمت کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹے جو ہیں یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا تھا، دعا کی، یا اللہ تو اس سے محبت فرما، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ سے نبی پاک خود بھی ان سے محبت فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی فرما رہے ہیں، یا اللہ آپ بھی اس سے محبت فرمائیں، اور جو بھی اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی محبت یعنی اہل بیت میں سے ہے نا، ان کی محبت بھی ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ گھرانہ رسول ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پہ ایک نبی پاک کی طرف سے نوید بھی ملتی ہے، بشارت و خوشخبری بھی، وہ یہ کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں ہم، بہت سے اللہ نے ہمیں اعمال بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، ان کے ذریعے اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور عمل ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہ جو امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت بھی نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی نصیب فرمائے، دین اور دین سے وابستہ جتنے بھی اللہ کے شعار ہیں، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، ان کی عقیدت و عظمت اور محبت بھی دل میں رکھنے کی توفیق دے۔ یعنی اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ نے جو جذبات رکھے ہیں نا ہمارے دل میں محبت کے، وہ کہاں پہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے سب سے پہلے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر جتنی بھی وابستگیاں اللہ اور اس کے رسول سے نسبتیں ہیں ان سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے رشتوں سے بھی محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے آداب اور اس کی تفصیل ہم پہلے بڑی اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احساسات کو بھی کس طرح سے عمل میں لانا ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پہ پھر تمہیں اللہ کی محبت بھی مل سکے گی، ٹھیک ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت، ان سب سے محبت اللہ کی محبت کے متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے۔